جو کچھ دنیا کر رہی ہے، جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ پہلا پاکستان کا ایئرپورٹ ہوگا جو آؤٹ سورس ہوگا، اور اس کے بعد پھر لاہور اور کراچی کی باری آئے گی۔ اور اگر آپ نے پی آئی اے کو ریسٹرکچر نہیں کیا، 1-1.5 سال کے اندر شٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھانچے چلتے رہیں، وہ نہیں چلنے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ جسے آؤٹ سورس کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ، اور اس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی ملازم بے روزگار نہیں ہوگا۔ سب کو جاب سیکورٹی اسی طرح حاصل رہے گی، اور ان کو سیلریز اور جو بھی مراحت حاصل ہے قانون کے مطابق وہ ملتی رہیں گی۔ لیکن پاکستان کے ایئرپورٹس کو اب جی ٹی ایس کا اڈا بنانے سے ہمیں گریز کرنا پڑے گا، اور جو کچھ دنیا کر رہی ہے، جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس لیے اگر کوئی دباؤ ڈالے گا، کوئی پریشرائز کرے گا، تو ریاست کو وہ پریشر بالکل نہیں لینا، کیونکہ ہم سنک کر رہے ہیں، ہمارے ادارے سنک کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ڈرٹی پالیٹکس، ہر وقت کی سیاست بازی، اپنے لوگوں کو لوڈ کرنا، جہاں 10 لوگوں کی ضرورت ہے وہاں 50 لوگوں کو بھر دیا ہوا ہے، اور ایک دردناک داستان ہے اس ملک کو برباد کرنے کی، جس میں خیر سے مارشل لاء کی حکومتیں بھی شامل رہی ہیں اور سیاسی حکومتوں نے بھی کم نہیں کیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہے۔ اسلام آباد کا ایئرپورٹ انشاءاللہ 15 سال کے لیے آؤٹ سورس ہوگا۔ اس کا جو ایریا ہے رن وے کا، اور جو اس کا نیویگیشنل سروسز اور رن وے آپریشنز ہیں، یہ آؤٹ سورس نہیں ہوں گے، یہ سول ایویشن اتھارٹی کرتی رہے گی، اور باقی جو ایریا ہے اس کو ہم آؤٹ سورس کریں گے۔ آئی ایف سی انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن جو ورلڈ بینک کی آف شوٹ ہے، وہ ہماری کنسلٹنٹ ہے۔ 12-13 کمپنیز جو ہیں انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے، کمپیٹیٹو بڈنگ ہوگی، پیپرا لاء کو پوری طرح فالو کیا جا رہا ہے، اور ٹرپل پی اتھارٹی یعنی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ اتھارٹی جو ہے اس کے رول اور ریگولیشن کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ پہلا پاکستان کا ایئرپورٹ ہوگا جو آؤٹ سورس ہوگا، اور وہاں پہ جو بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر لاہور اور کراچی کی باری آئے گی۔ تو یہ وہ کام ہے جو پوری دنیا کر چکی ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے سٹون ایج میں رہنا یا آگے جانا ہے۔ جو لوگ، میں یہاں کے ممبران کی بات نہیں کر رہا، بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھانچے چلتے رہیں، وہ نہیں چلنے۔ اگر بعض لوگوں کے کھانچے چلتے رہے پھر ملک نہیں چلنا۔ جناب اسپیکر، یہ وقت آ چکا ہے کہ تلخ اور سچے اور درست فیصلے کیے جائیں۔ اسی طرح پی آئی اے ہے، 1 منٹ میں نے پورا زور لگایا، میں پرو پرائیویٹائزیشن نہیں ہوں، یہ بات میرے سارے آنریبل کلیگز کو پتہ ہے، لیکن مجھ جیسے آدمی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پی آئی اے جس کا اس سال 80 ارب کا خسارہ ہے، اگر یہ اس حال میں پڑی رہی 20-30 میں 259 ارب کا خسارہ ہوگا۔ افورڈ کرتا پاکستان؟ نہیں کرتا۔ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جو کیا ہے ساؤتھ افریقن ایئر لائن نے، جو ایئر انڈیا نے کیا، 450 نئے جہازوں کا آرڈر دیا ہے ٹاٹا نے ایئر انڈیا کے لیے۔ ریاست نہیں چلا سکتی، ریاست یہ کرے کہ وہ انشور کرے کہ پی آئی اے کا کوئی ملازم بے روزگار نہ ہو، کسی کو نکالا نہ جائے۔ ایک پی آئی اے کی ہولڈنگ کمپنی بنے گی۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اس میں لائبلٹیز 742 ارب روپے کا قرضہ ہے، وہ جائے گا، پراپرٹیز جائیں گی، ساری جو اسٹرینگتھ ہے اس میں جائے گی۔ یہ پی آئی اے کلیئر ہوگی، بالکل کلین ہوگی۔ پھر آپ کو اس کے کچھ شیئرز کو آف لوڈ کرنا ہے، اس میں کئی ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے۔ آپ کے 27-28 جہاز آپریشنل ہیں، اور آپ مقابلہ نہیں کر سکتے گلف کی طاقتور ایئر لائنز کا، بالکل نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ نے پی آئی اے کو ریسٹرکچر نہیں کیا، 1-1.5 سال کے اندر شٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ میں اسٹیٹمنٹ ذمہ داری سے دے رہا ہوں۔ ہم اس راستے پہ ڈال کے جائیں گے، آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کو مکمل کرے گی۔ تمام ملازمین کے حقوق جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، کوئی بے روزگار نہ ہو، کوئی سیاست بازی اس کی اجازت نہ دی جائے، اور اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کو ہونے دیں، مگر پاکستان کے ریاستی اداروں کو بچائیں۔ ان کو آپ منافع بخش بنا سکتے ہیں بشرطے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے، میرٹ پہ آئے، شفافیت کے ساتھ آئے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے۔ پی آئی اے کے روٹس قیمتی ہیں، ان روٹس کا استعمال ہی نہیں، ہم جا ہی نہیں رہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ اگلے 3 مہینے میں یو کے کی فلائٹس ریزیوم ہوں گی۔ 5 آپ کی ایئر لائنز ہیں، 1 پی آئی اے، 4 پرائیویٹ۔
اور اس کا کریڈٹ اس ایوان کو جاتا ہے، ہم سب کو جاتا ہے جو اس ایوان کا حصہ ہیں، جناب کو جاتا ہے، شہباز شریف صاحب کی ڈیزائر اور ایفرٹ کے مطابق اور ڈار صاحب کی قیادت میں یقیناً اس کو کہنا چاہتا ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں وہ اپنی جگہ، پروفیشنل بات کر رہا ہوں، بے پناہ مدد کیا ڈار صاحب نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ہماری. ہم یہ پل صراط قبول کر گئے ہیں، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ 3 ماہ میں ایٹ لیسٹ یو کے کی اللہ نے چاہا تو فلائٹس ریزیوم ہوں گی، اور اس کے بعد پھر یورپین یونین اور امریکہ کی فلائٹس ریزیوم ہوں گی. تو سر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، فاضل ممبر کو اور اس ایوان کو، کوئی شخص انشاءاللہ بے روزگار نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنے ایئرپورٹس کو بہترین ایئرپورٹ بنائیں گے. دیکھیں میں لاہور کے ایئرپورٹ پہ میرا کام نہیں ہے گملے لگوانا، سیٹیں لگوانا، اس کی کیپیسٹی بڑا کرنے کے لیے جگہ ڈیولپ کرنا جو وہاں پہ موجود اور نظر نہیں آ رہی، یہ سارے کام میں نے کیے ہیں. اس طرح نہیں چلنا، آپ کو جس کا کام اسی کو ساجے. آپ کو وہ آپریٹر لانے پڑیں گے، بیسٹ آپریٹر جو پوری دنیا میں ایئرپورٹس کو آپریٹ کر رہے ہیں. آپ کو اپنی ایئر لائن کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو 40%، 35%، 55% یا 50% یا 25% جو بھی آنے والی حکومت فیصلہ کرے گی لانا پڑے گا.